بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ سوشل میڈیا پہ پکچرز دیکھی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، مایوس ہیں۔ ایک تصویر دیکھی جس میں چھوٹا سا بچہ اور ماں دونوں لٹکے ہوئے تھے، خودکشی کر چکے تھے۔ تو یہ ایک بڑی ہمارے پاس یہ ایک عذاب کی بھی علامت ہے، عذاب کی بھی علامت ہے، یہ ہم پر اللہ کی ناراضگی کی بھی علامت ہے، یہ گناہوں کی نحوست بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین پہلی جلد صفحہ نمبر 742 پر بیان کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے روایت پہنچی کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اور بنی اسرائیل میں وہ ان لوگوں پر 7 سال تک قحط رہا، تنگی، معاشی تنگی کا برا حال تھا، معاشی تنگی سے، اور قحط کا اس حد تک قحط کے بعد معاشی تنگی اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے مردار جانور جو پڑے ہوتے تھے اس کو اٹھا کے کھانے لگے، بچوں تک کو کھانے لگے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں میں دیکھتے جہاں سے کچھ ملتا اٹھا کے کھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی کی اور فرمایا، نہیں، جب اس کے بعد کسی نے ان سے کہا کہ ہماری یہ حالت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، تو آؤ باہر نکل کے اجتماعی توبہ کریں۔ وہ پوری قوم باہر نکلی، میدان میں آئی، کھلے میدان میں، اور امام غزالی نے بیان کیا کہ اس نے بہت گڑ گڑائی، روئی، اور اس نے بڑی توبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ روئی اور گڑ گڑائی تو اس دور کے نبی پر، اس وقت جو نبی تھے ان پر وحی کی، اور انہیں اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اگر یہ میری بارگاہ میں اتنا چلیں کہ ان کے گھٹنے گھس جائیں، ان کے ہاتھ اتنے بلند ہوں کہ ان کے بازو شل ہو جائیں، ان کی زبانیں اتنی توبہ کریں کہ وہ بند ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہیں کہ وہ سفید ہو جائیں، اس کے باوجود میں ان میں سے کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک کہ ان میں سے ہر بندہ اس ظلم کی تلافی نہیں کر دیتا جو یہ کسی کا حق مار کے یا مال مار کے کر چکا ہے۔ جب یہ اپنے ظلم کی تلافی نہیں کرتے، لہٰذا جائیں، اللہ نے نبی سے کہا، اپنے نبی سے جاؤ اور اعلان کر دو کہ اس توبہ اور آہوزاری سے اللہ تمہاری طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہے، پہلے ہر بندہ جا کے اپنے ظلم کی تلافی کرے، پھر آ کے توبہ کرے۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تو وہ سب، ہر بندے نے کسی کا پیسہ مارا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، جب وہ اٹھے اس کی تلافی کے لیے، تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ ابھی وہ تلافی کر کے آ رہے تھے کہ واپس آ کے دوبارہ دعا کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں، ابھی اس مقام پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ قحط ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسات ہی رحمت کی۔ اس روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں، آج آپ سمجھتے ہیں کہ دعاؤں سے، محفل نعت سے، میلاد سے، سیرت النبی کی محفل سے، اہل بیت کے ذکر کی محفل سے یہ چیزیں اٹھ جائیں گی، جبکہ ہم میں بدکاریاں بھی پروان چڑھ رہی ہیں، شراب ام الخبائث بھی پروان چڑھ رہی ہے، ایک دوسرے پر ظلم بھی پروان چڑھ رہا ہے، ہم میں سے ہر بندہ دوسرے پر ظلم کرنے کا موقع نہیں جانے دیتا، اور پھر اوپر سے جو بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ ظالم لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، ان کے لیے تو نچلے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے دور میں کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے، ایسے دور میں کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتا۔